پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت. اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا. اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں. اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے, میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. اس کے بعد ہم اسی باب کی 20ویں آیت. اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خداوند میرے ساتھ رہے, جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں, تو خداوند میرا خدا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم نکالیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 44واں باب. لکھا ہوا ہے پہلی آیت سے, لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن, خداوند تیرا خالق جس نے تجھ پر رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا, یوں فرماتا ہے, اے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ خوف نہ کر, کیونکہ میں بس پیاسی زمین پر مین برساؤں گا, کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی اڈھیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. آخر ہم کے پڑھے سنے جان پر خداوند کی برکت ہو. کلام مقدس میں سے ہم نے یہ حصہ جو ابھی پڑھا ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند نے کس طرح اپنے ایک بندہ کو لیا اور اس کی زندگی میں کام کیا. اور یعقوب اس سے پہلے جب وہ خدا سے ملا ہے تو بہت دفعہ وہ اپنی کوشش سے, اپنی عقل سے, اپنی سکیموں سے خدا کی برکات کو, خدا کی قدرت کو, خدا کے مسا کو کہہ لیں یا خوشحالی کو رسیو کرنا چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے. اور آج ہم میں سے بھی بہت سارے باپ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر ہم 2 نمبر کام نہ کریں تو ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں اگر ہم 1 نمبر کام کریں گے تو پھر ہمیں پورے پیسے نہیں ملتے. وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے دھوکہ کریں ہم پہلے ان سے دھوکہ کرتے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے آپ کی چیز 100 روپے میں بکنی ہے اور آپ پہلے ہاتھ کہتے ہیں نہیں یہ 250 کی 300 کی ہے, اور کرتے کرتے آپ آ کر 100 میں بیچ دیتے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ 100 میں. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ 100 روپے کی چیز کو 200 روپے میں بیچ دیتے ہیں, تو آپ کیا دے رہے ہیں جی, دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن خدا کو سب پتا ہے. یہی چیز اس نے کی خدا کی برکت حاصل کرنے کو. جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ جو اسحاق ہے وہ برکت اب کس کو دینے کو ہے, عیساؤ کو دینے کو ہے, اور اس نے کہا اس سے پہلے کہ عیساؤ کو وہ برکت ملے میں تجھے کہتی ہوں کہ وہ برکت تو پالے. ہم کہیں گے جی یعقوب بڑا سادہ بندہ سی, وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا. بہت سارے ایسا بھی کہتے ہیں, لیکن بات یہ نہیں ہے. جو کوئی غلط کام کرے گا وہ غلط کام ہے. بائبل مقدس ہمیں گناہ کی تشریح گناہ ہی بتاتی ہے. بائبل مقدس ہمیں یہ نہیں کہتی کہ گناہ غلطی سے ہوا ہے, گناہ کیسے ہوا ہے. گناہ ہی ہے, اور گناہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو خدا سے معافی مانگنی ہے. اور دوسری بات سنیے گا, بہت سارے گناہ بلکہ اکثر گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خدا معاف کر دیتا ہے مگر ان کا خمیازہ یا ان کے نتائج ہمیں برداشت
کرنے پڑتے ہیں. یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. خدا نے کہا چونکہ تم نے یہ کام کیا ہے اس لیے تو اب ساری عمر اپنے خون اور پسینے کی کمائی کھائے گا. خدا نے معاف کیا, خدا نے بحال کیا. عورت کو کیا سزا ملی, سام کو کیا سزا ملی. اور اسی طرح جب ابراہیم نے ہاجرہ سے شادی کی اور اس کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا تو خدا نے کہا اب ایک کے ہاتھ دوسرے کے ہاتھ کی طرف بڑے رہیں گے, اور آج تک آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں. سو کبھی بھی اس امید پر گناہ نہ کریں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا, کیونکہ بہت دفعہ گناہ کے نتائج ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں. اور یہ جو شخص ہے جب خدا اسے نظر آتا ہے, کتنا بڑا آنر خدا اسے دے رہا ہے, جا رہا ہے پتھر کو سرہانے رکھ لیا ہے, سو گیا ہے, اور کیا دیکھ رہا ہے جی, ایک سیڑھی ہے زمین سے آسمان پر, فرشتے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. ہاللیلویا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں دعاؤں کا سننے والا خدا ہوں. آپ کی دعائیں فرشتے کون لے کے جاتے ہیں آسمان پر؟ فرشتے. اور جواب کون لے کر آتا ہے؟ فرشتے. آمین. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں دعاؤں کا جواب دینے والا ہوں. چونکہ تو نے اب مجھ سے فریاد کی ہے, میں تیری بات اور میں تیری دعا کو ضرور سنوں گا. وہ گھر سے نکلا ہے, وہ کس کنڈیشن میں ہے, وہ اپنے ذہن میں باتیں کر رہے ہیں, خدا میں نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے, میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے, اور اس سے پتا ہے کہ جو غلط کام کرتا ہے اس کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑتا ہے. اور اسے دو بھائیوں کی سٹوری بالکل پتا ہے. کس کس کی؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی. اور جس کی قبول ہوئی اور جس کی نہ قبول ہوئی, اس نے قبول ہونے والے وقت کو مار ڈالا. اسے پتا تھا موت میرے پیچھے ہے, اسے پتا تھا لعنت میرے پیچھے ہے, سب کچھ پتا ہے, کیونکہ ایک شریعت ہمارے دل پر لکھی ہے. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں ہمارا جو کانشیس ہے, ہمارا زمین ہمیں جھنجھوڑتا ہے. یہ چیزیں لے کر چل رہا ہے اور وہ اپنے دل میں خدا سے باتیں کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتا, بائبل میں نہیں لکھا, لیکن خدا اس رات اس کے خواب میں آ گیا. آمین. ہاللیلویا. ہمارا خدا ہمارے زمینی باپ سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. زمینی باپ کہتا بیٹا تو دور چلا جا, میری آنکھوں سے دور ہو جا, تو زندہ رہے گا تو میرے دل کو سکون رہے گا. لیکن آسمانی باپ کہتا ہے خواہ تیرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے ہو, میں تیرے ساتھ رہوں گا. ہاللیلویا. یہ ہمارا آسمانی باپ ہے. اور وہ اس رات اس بیابان میں اس کے ساتھ اتر آیا اور کلام کرنے لگا, میں تیرے باپ ابراہیم کا اور اسحاق کا خدا ہوں. اور خدا اسے یہ کہہ رہا ہے در حقیقت اب میں چاہتا ہوں میں تیرا خدا بن جاؤں. آمین. خدا جس طرح ہوتا ہے استادی شاگردی میں, یہ میرا دادا استاد ہے. سنا ہوا ہے آپ نے یہ لفظ, میرا دادا استاد. خدا ایسا کوئی نہیں رشتہ رکھتا. خدا کہتا میں باپ ہوں, جسٹ آئی ایم فادر. کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کندھوں پہ اٹھایا ہو. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. اکثر جو باپ ہیں اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. امیزنگ. یہ ایک یونیک تجربہ ہے. آپ کا بچہ آپ سے اوپر دیکھ رہا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور ہمارا یہ دل کرتا ہے میری اولاد مجھ سے زیادہ. باپ وہ ہستی ہے جو چاہتا ہے اس کی اولاد اس سے آگے جائے, اور آسمانی باپ اس سے کہیں زیادہ چاہتا ہے. آمین. ہاللیلویا. خدا کہنے لگا کہ میں تیرے ساتھ عہد باندھتا ہوں کہ میں یہ زمین تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا. اب اسی دوران خدا اس کے دل کا کیا کر رہا ہے جی؟ آپریشن کر رہا ہے. اور سنیے گا, نجات ایک دم سے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک دم سے ہم ٹھیک ہے دیٹس گڈ, وہ ایک ایکسپیرینس ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے خدا توڑتا ہے, خدا مروڑتا ہے, خدا دھوتا ہے, خدا کدی کدی سخت آدمی. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اگر وہ ہمیں کوڑے نہ لگائے تو ہم بیٹے نہیں, ہم کچھ اور ہیں. سخت الفاظ ہے, وہ گالی ٹائپ ہے ہمارے معاشرے میں اس کو کرتے ہیں.
تو جسے وہ بیٹا بنا لیتا اسے تو ہم کہتے ہیں نہیں بس. سم ٹائمز وہ کوڑے لگا رہا ہوتا اور ہم کریڈٹ شیطان کو دے رہے ہوتے. سم ٹائمز لو جی میرا شیطان نے کر دیتا میرے, تو خدا سم ٹائمز ہمیں خود ہی پکڑ کے نا. آپ کو پتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پیمپر چینج نہیں کروانا چاہتے پڑھے ہوتے ہیں, پھر کیا کرتی مائیں یا باپ پکڑ کے اس کو یوں چینج کرتے پھر اس کو نہلاتے ہیں. لیکن خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا صاف کر رہا ہے. اس نے دھوکہ دیا تھا, پھر اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. دھوکہ دیں گے تو دھوکہ. انسان جو کچھ بولتا ہے وہ کاٹتا ہے. آج کا باپ اگر اپنی اولاد کے لیے غلط طریقوں سے کما رہا ہے تو کلام کا خدا, بائبل کا خدا کہتا ہے وہ خدا آپ کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک سزا دیتا ہے, لیکن جب وہ رحم کرتا ہے 1000 پشتوں پہ کر دیتا ہے. لیکن گناہ کی سزا واجب ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب ہم مسیح میں آ گئے, یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے اس لیے ہمیں کوئی لعنت دبا نہیں سکتی. جھوٹ ہے. کلام جو جان گناہ کرے گی سو وہ مرے گی. تو اس کا یہ مطلب ہے جس نے ایک دفعہ نجات پا لی وہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا؟ نو. خدا نے آپ کو آزاد مرضی دی ہے, آپ لاسٹ میں بھی جا کر اس کا انکار کر سکتے ہیں, اور انکار ہوا ہے اور انکار ہو رہا ہے. اور جس طرح کے بھی حالات آنے والے ہیں, گیٹ ریڈی پاکستانی مسیحیوں. اب حالات وہ آنے والے ہیں جو کوئی تم کو مروائے گا, پکڑ کر قتل کرے گا, وہ کہے گا, وہ گمان کرے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یوں ہونے والا ہے. آپ کا فیتھ کام کرنا, ریڈی ہو جائیں. اب بہت کچھ جلد عنقریب چینج. کبھی کسی نے سوچا تھا اتنی جنگیں ہوں گی, اتنی افراتفری ہوگی؟ ایک دم سے سب کچھ ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. ایک جنگ ختم ہوتی, دوسری ختم ہوتی, تیسری شروع ہو جاتی ہے. حالات دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں. ڈیسیژن کس نے لینا ہے؟ ڈیسیژن کس نے لینا اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے. اس شخص نے دھوکہ دیا اور اس شخص کو پھر دھوکے ملے. جو کچھ انسان بوتا ہے وہ کاٹے گا. آج ریکویسٹ یہ ہے, آپ کیسا بیج بو رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میری زندگی, میرے بچوں پہ کوئی فرق نہیں, میرے بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں. آپ کی زندگی کا اثر ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے روحانی طور پر یا تو تباہی, لعنت, خدا کی جھگڑن کو موقع دے رہے ہیں, یا خدا کی محبت, خدا کی برکات کو, خدا کے فضل, رحم اور ترس کو. آپ کی زندگی کا اثر آپ کی اولاد پر ہے. جب کلام کہتا ہے 1000 پشتے, تو کلام نے جو کہا ہے وہ ایسا ہے. ابراہیم آج مر گیا لیکن آج بھی قوم اس کے نام سے منسوب ہے. وہ ایمان لایا اور یہ اس کے لیے کیا ہو گیا جی؟ راست بازی گنا گیا. آج بھی سب سے بڑی قوم, مسیح قوم, ہمارا باپ ابراہیم ہے. پھر ہمارے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں ہمارا باپ ابراہیم ہے. پھر یہودی قوم, ہمارا باپ ابراہیم ہے. پھر دنیا کے بہت سارے قومیں, قبیلے جو مسیح پر ایمان لا رہے ہیں, ان کا باپ کون بن گیا؟ ابراہیم بن گیا. آمین. تو آپ جو کچھ بول رہے ہیں اس کا اثر ہے, چاہے اچھا یا برا. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا, میں نے کرنا. آمین. ہلیلویا. کہتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے, اے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ خوف نہ کر, کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈھیلوں گا. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں خدا میری اولاد پر, خدا مجھ پر, خدا میرے گھرانے پر ترس کرے, تو پھر مجھے خدا کی طرف نگاہ لگانی ہے. لکھا ہوا کہتا جی کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی ڈھیلوں گا, خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں پر ترس کروں گا, میں اپنے لوگوں پر فضل کروں گا. جب وہ خشک
زمین کی طرح اور پیاسے بن کر میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے روح کی ندیوں کو جاری کروں گا. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. آمین. خدا کہتا ہے صرف تو نہیں بلکہ تیری اولاد مبارک ہو جائے گی. آج کون چاہتا ہے اس کی اولاد مبارک ہو جائے؟ آج کون چاہتا ہے اس کی اولاد پر روح نازل ہو؟ آج کون چاہتا ہے اس کی اولاد جب کھڑی ہو تو خداوند معجزے کرے؟ آج کون چاہتا ہے اس کی اولاد پاکستان میں نہیں، پاکستان کے پنڈوں میں صرف نہیں، دیہاتوں میں نہیں، شہروں میں نہیں، کوچوں میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی اس کی اولاد مسیح کی گواہی دینے کے لیے استعمال. دعا کس نے کرنی ہے؟ روزہ کس نے رکھنا ہے؟ چرچ کس نے جانا ہے؟ باپ کو دیکھ کر بچے بہت بڑے کام کرتے ہیں. ابراہیم کو کس نے دیکھا؟ اسحاق نے. غلطیاں اسحاق نے بھی کی. خدا نے کہا نام بیٹا اس طرح نہیں. اور پھر خدا نے نام دے دیا ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا. یعقوب چھڈی دو، کتنی غلطیاں کی ہیں. پھر اسے لے لیا جب تو کیا کہنے لگے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا. اب یہ مر گئے میں نئے نامے میں کیا کہنے لگے؟ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا. بنی اسرائیل کیسے دعا کرنے لگی؟ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، ہم پر رحم کر. ہلیلویا، ہلیلویا. خدا نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ قومیں، قبیلے ان کے نام لے کر خدا کو مخاطب کرنے لگی. ہلیلویا. اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند مجھ سے بڑھ کر یہ کام کرے. جب لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کی اولاد کو دیکھیں تو کہے ان میں ہمیں یسوع نظر آتا ہے. ہلیلویا. جب یہ دعا کرتے ہیں تو روح القدس نازل ہوتا ہے. جب یہ دعا کرتے ہیں تو پاک روح چھوتا ہے. جب یہ کلام کرتے ہیں تو زندگیاں پاک ہوتی ہیں اور روح القدس موو کرتا ہے. جب ہم پیاسی اور خشک زمین بنتے ہیں. آمین. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا. تو اگر آپ پیاسی اور خشک ہیں تو آپ اس کلام پر پورے اتر رہے ہیں. ہلیلویا. اور اب خدا نے کام کرنا ہے. اب کس نے کام کرنا ہے؟ خدا نے کام کرنا ہے. اور یہی یعقوب جب اپنی موت کے بیڈ پر پہنچا، لکھا ہوا ہے پیدائش 48ویں باب میں اس نے سب کو بلایا اور پھر برکت دینے لگا. اپنے بچوں کو نام بنا. پھر یہی نہیں، یوسف کے بچوں کو برکت دینے لگا. یوسف نے برکت کو چینج کیا. ٹھیک ہے، اس نے چھوٹے کو برکت دی، اس نے چھوٹے کو ہٹا دیا، اس کے ہاتھ کے نیچے بڑے کو کر دیا. نہیں 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 نہیں، برکت چھوٹے ہی دکھے گا. ہلیلویا. آمین، آمین. جب خدا برکت دیتا ہے، سنیے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. نو باڈی کین اسٹاپ گاڈس پلان فار یور لائف. کوئی بھی خدا کے منصوبے کو جو وہ آپ کی زندگی کے لیے رکھتا ہے اس سے روک نہیں سکتا. اور ایوب نے یہی تو کہا تھا، میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. آمین. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا. لیکن اس نے برکت پتہ کیسے دی؟ ہر ایک کو اسے پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں جی اس سے کلام ہو گیا، وہ کوئی آسمان تو اترے ہیں، جیسے ہم موسیٰ کو کہتے تھے موسیٰ سے خدا باتیں کرتا ہے، وہ کوئی خاص ہے. نو، آپ کے دل کی کنڈیشن کیسی ہے خدا کی حضوری میں، یہ میٹر کرتا ہے. دوسروں کو چھوڑنا دیکھنا مت چھوڑ دیں، اپنے دل پر فوکس کرو کہ خدا مجھ سے کلام کر، مجھے تیری ضرورت ہے. داؤد کو دیکھیں، گر گر کے خلاف وہ معافیاں مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے میری اولاد پر. خدا کہتا ہے میرا سب سے کہتا ہے اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر، میں تیرے روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر کہتا ہے میری روح تیری پیاسی ہے. پھر وہ اتنے سارے تجربے، اتنے سارے تجربے، اتنے سارے تجربے، زبور بھرا ہوا ہے. اتنا خدا سے پیار کرنے والا، اتنا خدا سے پیار کرنے والا. اور ایک اور کنڈیشن، جب وہ دعا روزہ کرنے والا ہے تو وہ خدا کی حضوری میں بہت کچھ دینے والا بھی ہے.
ہم کہتے ہیں جی ہماری اولاد ہم سے آگے نہیں بڑھتی. کیا آپ نے ٹیچ کیا اپنے اولاد کو پتر؟ یا جب آپ خدا کی حضوری میں کچھ لاتے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے؟ سلیمان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ آیا ہیکل میں تو وہ ہزاروں میں لے کر آیا. جب دوسری دفعہ آیا تو لاکھوں میں چلا گیا. سنیے گا، جو باپ اپنے بچوں کے سامنے نیک کام کرتے ہیں ان کی اولاد بھی نیک کام کرے گی. پہلی بات، انہیں فخر ہوگا اپنے باپ پر، اپنے دادا پر، اپنے نانا پر، اپنے پردادا پر، اپنے پردادا پر. اور دوسری بات، انہیں پتا ہوگا کہ یہ فضل ان پر خدا نے کیا. اس لیے اپنے بچیاں نو دادیاں دی سٹوریاں تے نانیاں دی سٹوریاں سناندے رہا کرو. ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، پردادے کے اوپر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں. ہاں جی، پردادے کے اوپر کسی کو پتہ نام؟ ہیلیلویا، ہمارے پاس ایک ہے. ہیلیلویا، خدا ان کی شکر گزاری. 2 بندے ہیں جی. ہیلیلویا، دسو تو صحیح نا. 4 ہو گئے، 5 ہو گئے. ہیلیلویا. دادا میرے کے پاپا، پاپا کے اوپر دادا، دادا کے اوپر پھر ان کا پاپا، پھر ان کے پاپا، پردادا. ہیلیلویا، خداوند کی شکر گزاری. تو اپنی اولاد کو بتائیں آپ کی فیملی نے کیا کیا کام کیے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے. آمین آمین. آپ نے کیا کام کرنا ہے بچوں؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ کے پردادا نے، آپ کے دادا نے، آپ کے باپ نے یہ کام کیا، اب آپ کی باری ہے. آمین. یہ کس نے بتانا ہے؟ اب یہ نہیں کہ صرف دادیاں نہیں گل رہی ہو، باپ مائیں بھی کہ دادیاں بھی ہیں، نانیاں بھی ہیں. آمین. اور سنیں گا، روحانی برکت چاہے نانکیوں یا دادکیوں، روحانی برکت کور کرتی ہے. وہ بدیوں کو کھا جاتی ہے، وہ لعنتوں کو ختم کر دیتی ہے. جب وہ نازل ہوتی ہے تو خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. آمین. ہیلیلویا. آپ کو پتہ ہے اگر میں داؤد کی بات کر رہا ہوں تو داؤد کی کیا لگتی ہے؟ وہ پردادی. نہیں، پردادی کون ہوئی؟ یسی. یسی سے کون اوپر؟ عبید. تو عبید کی مسز کون ہوئی اس کی؟ روت. اس کی کیا لگی داؤد کی؟ ہاں؟ اگر وہ عورت اس دن اپنی زندگی کو نہ موڑتی تو داؤد میں پیدا ہونا تھا. بہنوں، بی کیئرفل. آپ کی شادی میٹر کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے پھر جو عرفہ تھی، یہ کہا جاتا ہے عرفہ سے جاتی جولیت پیدا ہوتا ہے اور روت سے داؤد پیدا ہوتا ہے. ڈیسیجن کس کا ہے؟ اور پھر خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. اور پھر متی کی انجیل پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیسے شروع؟ ابن داؤد. یسوع مسیح ابن داؤد. ہیلیلویا. نئے عہد نامے کا آغاز ایک عورت کے ڈیسیجن سے ہو گیا. باپ جو ان سے اس کی جو ڈیسیجن ہے میٹر کرتا ہے. آج چیلنج ہے، اگر میرے فیصلے خداوند میں ہوں گے تو میری نسل مبارک ہوگی اور میری نسل کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. آخر میں ختم کرتے ہوئے کوئی کہے گا عمران بھائی سیریس بات ہے، ہماری نسل میں تو
मेरे आबाओ अजदाद में शराब नोशी थी, शराब बेचने वाले, नशा करने वाले, लड़ने वाले। मेरी नस्ल किस तरह निजात पाएगी? जिस तरह बीमारियां नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करती हैं, इसी तरह बहुत सारी रूहानी चीजें भी नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करती हैं। मैं तो तबाह हो गया। खुशखबरी, यीशु मसीह का खून बाप दादा के पुराने बुरे निकम्मे नापाक लानती चांचलन की तस्वीरों को काटने के लिए गालिब आया। हालेलुया! मुझे सिर्फ यीशु को कबूल करने की जरूरत है, और जब वो आ जाएगा तो वो मेरी नस्ल को मुबारक कर देगा। जब वो आ जाएगा तो वो मेरी नस्ल को उठा खड़ा करेगा। जब वो आ जाएगा तो वो मेरे हाथ को थाम लेगा। वो आपकी औलाद को भी थामेगा, वो आपकी औलाद को भी बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब हाजरा और इस्माइल को निकाल दिया गया तो हाजरा रोने लगी और दूर जाकर बैठ गई कि मैं इस बच्चे का, इस लड़के का मरना ना देखूं, क्योंकि पानी खत्म होगा, उसको पता इसने मर जाना। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस एक छोटे से जुमले के लिए। और खुदावंद ने लड़के की आवाज़ को सुना। किसकी आवाज़ को सुना? लड़के की आवाज़ को। लड़के की आवाज़ थी। लड़के की आवाज़ ये थी, इब्राहिम को खुदा ने कलाम किया था कि ठीक है, तुम ये इस्माइल अब तेरे पास आ गया मौजूद, लेकिन मैं तुझे क्या दूंगा? इसहाक ही दूंगा। मैं इससे भी कौमें और बरकत तुझे दूंगा, इससे भी बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुझे क्या दूंगा जी? इसहाक दूंगा। और फिर खुदा ने लिखा हुआ है उस लड़के की आवाज़ को सुना। आज भी खुदावन इन आवाज़ों को सुनता है जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि खुदा हमारा मेहरबान है, छुड़ाने वाला, निजात देने वाला है, और खुदा ने मुझे निजात बख्शी है, और खुदा ये चाह रहा है कि खुदावन आप पर हाथ बढ़ाए और खुदावन आपको भी निजात दे। इसी तरह जब खुदा ने कलाम किया है तो वो कलाम पूरा होगा। खुदा आपके बंधनों और जुमों को तोड़ेगा, और खुदावन आपको और आपकी औलाद को बरकत पर बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाएगा और खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करेगा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। कहते हैं खुदावंद फरमा